کیا ہمارا کردار گھروں کے اندر، کیا ہمارا کردار گلیوں میں، بازاروں میں ویسا ہے جیسے امام فرماتے تھے؟ کیا ہم آپس میں مومنوں کے ساتھ ویسے ہیں جیسے امام نے فرمایا؟ مومن کا آئینہ ہے، یعنی جو میں آپ کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ اصل میں آپ نہیں ہے، وہ میں خود ہوں. لیکن میں تو ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہوئے نہیں تھکتا، تہمت لگاتے ہوئے نہیں تھکتا، غیبت کرتے ہوئے نہیں تھکتا. آج کل تو ویسی بہترین مشغلہ ہے، دو بیٹھے ہوں تیسرے کی غیبت ہے. اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ مومن کا آئینہ ہے، مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے. کیا میں اور یہاں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کیا دکھا رہے ہیں؟ حدیث آپ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. شخص اہواز کا رہنے والا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد امام کی خدمت میں پہنچا. امام سے فرمایا کہ مولا اہواز کا گورنر آپ کا جاننے والا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے. اگر آپ اسے لیٹر لکھ دیں گے، نامہ لکھ دیں گے، تو وہ میری مالیات یعنی میرا ٹیکس معاف کر دے گا. کیونکہ اس سال میرا کام نہیں ہوا، مجھے دینے میں مشکل نہیں ہے، لیکن میرا کام نہیں ہوا اس سال، میرا جو بزنس تھا، کام تھا، وہ نہیں چلا. تو امام نے کہا ٹھیک ہے. امام نے خط لکھا، کہا کہ اس کو خوشحال کر دو، اس کو خوشحال کر دو. اب جب اسے پتہ چلا، یہ رات کو پہنچا، اب جب اسے پتہ چلا کہ امام کا قاصد آیا ہے تو فوراً ننگے پاؤں دوڑتا ہوا آیا، خط کو لیا، خط کو چوما، جو لے کر آیا تھا اس کے ماتھے کو چوما. پھر اس سے پوچھا کہ کیا؟ جب دیکھا کہ لکھا ہے، امام نے فرماتے ہیں کہ اس کو خوش کر دو. کہا میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ جانتا نہیں، یہاں صرف ایک چیز مشترک ہے. کیا؟ امام کی محبت. ہمارے ہاں تو یہ کوئی بیچارہ مشکل میں آ جائے، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، پہلے اچھا عام شخص کی بات نہیں کر رہا، مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات جب سنتا ہے آدمی، جو ہمارے ادارے اس لیے ہیں کہ لوگوں کی مدد کریں، مومنین کی مدد کریں، وہ اتنی شخص سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ اس کو شک ہونے لگتا ہے کہ بھائی میں غلطی ہو گئی، آ گیا. آپ کا سسٹم ایسا ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی آیا، آپ بولے ٹھیک ہے اوکے، آپ کا سسٹم ایسا ہو کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے، آپ اس کو چیک کر لیں. اس شخص امام کے بعد آیا، وہ صرف نامہ لے کر آیا امام کا، اور وہ کہا کہ کیا کر سکتا ہوں. کہا ایسا، اس نے رات ہی کو دفتر جو جس پہ سب کام ہوا تھا وہ بلایا، کہا اس کے ٹیکس کاٹ دو. پھر اپنے منشی کو بلایا اور اس سے کہا کہ میری جائیداد کے 2 حصے کرو، ایک حصہ اس کو دے دو. کہا کہ خوشحال ہو گئے، کیونکہ امام نے یہی نہیں کہا کہ یہ کرنا وہ کرنا، امام نے کہا تھا اس کو خوش کرنا، بس خوش کرنا. ہاں خوش ہو گئے. وہ کہہ رہا یہ تو آپ نے مجھے ضرورت نہیں تھی، یہ تو آپ نے مجھے بہت زیادہ کر دیا. روایت کہتی ہے کہ جس قالین پر کھڑا ہوا تھا، کہا اس کو بھی فولڈ کرو، اس کو بھی اسے دے دو. پھر جب وہ کچھ عرصے کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے جب اسے دیکھا تو امام نے کہا اس نے تمہیں بھی خوش کیا، اس نے ہمیں بھی خوشحال کیا. یعنی کیا؟ یعنی اگر آج ہمارا امام غیبت کے پردے میں ہے، ہم چاہتے ہیں امام خوش ہو، اپنے مومن بھائی کو خوش کریں. دیکھیں سخاوت یہی ہے کہ کوئی سوال نہ کرے آپ سے، آپ اس کی مشکل کو حل کریں اگر آپ کو پتہ ہے. سب